الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرطے تیرے منہ میں مزہ ہو. الہی تیرے عشق سے جب بھر گئے ہم، تیرے عشق سے جب بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم. چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ بولا جس زندگی میں تو نہیں. اللہ جل جلالہ کی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات
جان کائنات، روح کائنات، ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ ایسی ذات ہے، ایسا محبوب ہے کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور دنیا میں محب اور محبوب کی ایک زندگی کے انداز ہوتے ہیں۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے، اور سچا عاشق جب تک اپنے معشوق کو حاصل نہ کر لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے سیمن میں محب تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا دی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد اسے کہا جاتا ہے ساری کائنات جس کی تعریف کرے، اور احمد اسے کہا جاتا ہے کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ جل جلالہ کی تعریف کرے۔ محمد اور احمد کے دونوں ناموں کا مادہ حمد ہے، حامیم دار، مطلب تعریف، عظمت، علو مرتبت، شان، عشق، جو بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں جملے کہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان اللہ جل جلالہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، دیوانہ مار ہو کے اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ محبت کرنا کوئی جرم نہیں گر کی جائے اصول سے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں گر کی جائے اصول سے۔ محبت تو خدا نے بھی کی ہے اپنے پیارے رسول سے۔ اگر ہم غور کریں پوری کائنات کے بننے کا جو سبب ہے وہ بھی محبت بنی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ انا کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا، میں نے محبت کی اس بات میں کہ مجھے لوگ پہچانے تو میں نے کائنات کو بنایا۔ دنیا مختلف نام دیتی ہے محبت کو، کہیں کشش سے سکل دیتی ہے، کبھی اس کو کیا نام دیتے ہیں، لیکن محبت ہے۔ بہرحال دنیا قائم ہی محبت پہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، یہ محبت کے سمندر ہے۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، تو اسے لاکھ کروڑ کسی پہ ضرور مرے گا۔ دنیا میں دو طرح کی محبتیں چلتی ہیں، دو طرح کا عشق ہوتا ہے۔ ایک کو حقیقی محبت کہا جاتا ہے، اور ایک کو فانی محبت، عارضی محبت کہا جاتا ہے، یا ایک کو عشق مجازی کہا جاتا ہے اور ایک کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اہل ایمان ہیں، ہم عشق حقیقی کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں، تمام اہل ایمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کے نہ ہو۔ قرآن کہتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے جان سے بھی زیادہ قریب اور محبوب ہے۔ تو جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کی محبت میں اسے تکلیف بھی دی جاتی ہے، اسے برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں، اسے مارا بھی جاتا ہے، اسے اپنے گھر سے بے گھر بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اگر محبت میں سنسیرت برداشت کرتا ہے۔ میں نے ابتداءً ایک جملہ کہا ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے صحیح معنوں میں محب ہمارے آقا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت میں پاگل کہا گیا ہے، دیوانہ کہا گیا ہے، مجنون کہا گیا ہے، آپ کو جادوگر کہا گیا ہے، آپ کو شاعر کہا گیا ہے۔ یعنی کون سا وہ جملہ ہے جو امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نہیں کہا، اور آپ نے سارے جملے برداشت کی اللہ کی محبت۔ اصل مین چیز ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کرے ہم اس بات کو آج سمجھ جائیں کہ اللہ جل جلالہ نے جتنے ہمیں اعمال دیے ہیں، اللہ صرف ہمیں اپنے سے محبت کروانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی منزلیں ہوتی ہیں۔ ہر اللہ والا اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے گزشتہ ذی الحج کے مہینے میں گزشتہ سال ایک محبت کی وہ 5 سیڑھیاں بیان کی تھی۔ وہ بھی بہت بڑے اللہ والے نے، شیخ الحدیث مولانا فضل محمد صاحب دامن فیوز مالیہ نے بیان کی تھی، جن میں محبت کی پہلی سیڑھی تعریفیں کرنا، مدح ثنائیاں کرنا، اشعار کہنا، دوسری عاجزی انکساری کرنا، تیسری اس کے سامنے مال لٹانا، چوتھی اس کی محبت کے فراق میں بھوکا اور پیاسا رہنا، اور 5ویں اس کی محبت میں دیوانہ ہو کے اپنے گھر بار سے دور ہو کے بے نام و نشان ہو کے زمین میں مل جانا۔ آج جو میں کہنے لگا ہوں، ایک اور ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف جتنے فرقے تھے ان کے لیے دے کے بے نیام تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے 5 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے پاس بار بار وہ چکر لگاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اس کے آفس میں آتا ہے، اس کے گھر میں آتا ہے، اس کی محفل میں آتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کسی وقت تو اس کی نگاہ مجھ پہ پڑے گی نا، کبھی تو مجھ سے پوچھے گا ہاں کیوں آیا، تیرا کیا کام ہے۔ وہ آتا جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، کبھی نظر پڑ جائے، نظر کرم ہو جائے تو پوچھ لیتے ہیں، محبوب تو محب کے وارے نہارے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب چکر شکر لگائے، آیا گیا، بار بار آیا، کوئی خاص اتفاق نہیں ہوا، پھر وہ اس میں پیسہ لگاتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، کبھی فروٹ لے آتا ہے، کبھی کیک لے آتا ہے، مختلف گفٹ لے کر آتا ہے۔ مقصد گفٹ دینا نہیں ہوتا، مقصد اس کی توجہ لینی ہوتی ہے، اپنے محبوب کی نگاہوں کو اپنے طرف مبذول کروانا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لوازمات میں بھی خرچ کرتا ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی دیتا ہے کہ چلو اس کی وجہ سے وہ مجھے محبت دے۔ جب ایک انسان آتا جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ملتا، مال لٹاتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ملتا، تیسرے درجے میں وہ اس کے گھر میں ڈیرا لگا لیتا ہے، دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے،
کہ جب تک یہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، جب تک اس نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کرنا، میں نے اس کا در نہیں چھوڑنا۔ بعض اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھے درجے میں اس کی توجہ لینے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے فراق اور جدائی میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے کہ اگر اس کے اندر دل ہوا نا، کبھی نہ کبھی تو میرے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالے گا، محبت کا پہلو کھولے گا۔ اگر یہ چاروں سٹیپ کو منزلیں طے کرنے کے بعد بھی اسے وہ عارضی اور فانی محب کو محبوب نہیں ملتا، پھر وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے، اپنے ہولی کی پرواہ نہیں کرتا، دیوانہ وار وہیں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں کبھی یہاں، تو کبھی اس کے دار کبھی اس کے دار، کبھی در بدر، غم عاشقی ہم تیری عشق میں کہاں سے گزر گئے۔ یہ ہوتی ہے، وہیں اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یا اسے کہیں کسی کنارے پہ جا کر محب میں لی جاتا ہے۔ یہ محبت عجیب چیز ہوتی ہے۔ یہ اس سے پوچھے کہ جسے کبھی محبت ہوئی ہو، ہم ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ وہ ساری ایسی باتیں ہیں، کسی کی شروع میں کسی کے ساتھ قلبی اعلان ہوا اور 50-60 سال بھی محبت دبائے رکھی، اور 50-60 سال کے بعد بھی پیچھے فیصلہ آباد میں دیکھا ایک بوڑھی بیوہ ہوئی، ایک بندے کی بیوی فوت ہوئی تو 60 سال کی عمر میں جا کر شادی کی، ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ یہ عشق جو ہوتا ہے یہ اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب کا شیء یعمی و یصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندر بہرا کر دیتی ہے۔ دنیا لاکھ برا کہے، اگر محبت کرنے والا سچا ہونا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں نے مجنون سے کہا پاگل، کسی ذات پہ کسی شے پہ انسان مرتا ہے، کالی سیاہ رات کی طرح لیلا ہے، اس کے پیچھے تو مر رہا۔ اس نے کہا چھوڑو، تمہیں کیا پتہ ہے، تو میری نگاہ سے لیلا کو دیکھنا۔ تو محبت جب سچی ہوتی ہے، محبت میں انسان سب کچھ قربان کرتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلام، اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو بولنا چاہیے۔ تو محبت کے وہی جو اصول، وہی جو منزلیں اور جو سٹیپ تھے، اس پہ ہم غور کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب یہاں بار بار چکر لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ہمارے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے محب ہیں۔ ہم دن میں 5 دفعہ اس کے گھر میں آ کر چکر لگاتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ کیا بار بار چکر نہیں لگ رہے؟ کسی کے 50 سال سے لگ رہے ہیں، کسی کے 60 سال سے لگ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ جا رہا؟ اس لیے آ رہا ہے، کبھی آ کے اللہ اکبر کرتا ہے، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھتا ہے، کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، کبھی ربنا لک الحمد کہتا ہے، کبھی سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہمیں محبت کے طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں لوگوں مجھ سے محبت کرو، میں کائنات کی وہ ہستی ہوں جو محبت کی لائق ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ کی محبت کا یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور بسا اوقات محبت سچی ہو تو زیادہ چکر بھی لگتے ہیں، اشراق کا بھی لگتا ہے، چاش کا بھی لگتا ہے، عوابین کے بھی لگتے ہیں، تحیت المسجد کے بھی لگتے ہیں، تحیت الوضو کے بھی لگتے ہیں، کیونکہ رحمت خدا بھانا میں جو ہے، اللہ کی رحمت بھانا میں اٹھتی ہے۔ یہ محب کہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں محبوب مجھے مل جائے۔ وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ اسی سٹیپ پہ اپنی محبت دے دیتے ہیں۔ اب پیارے آقا کریم علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی اپنے رب سے محبت کرے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بار بار جو 5 ٹائم آپ چکر لگاتے ہو نا، خالی آپ کی حاضری نہیں لگانی کہ بس حاضر لگا میں آ گیا جی بس واپس، ایسا نہیں۔ جب آنا ہے تو صحیح سنجیدہ ہو کے آنا ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، بابا وہ نماز ہی نہیں جو دل سے نماز نہ پڑھی جائے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ،
ایسے عبادت کرو کہ تم اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ موجود ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جس کو کسی سے سچی محبت ہوتی ہے، کسی اللہ والے سے، پیر و مرشد سے، ماں باپ سے، استاد سے، اور اسے یقین ہو کہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دروازے پہ گھنٹوں انتظار کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی جھلک دیکھ لوں۔ دنیا میں آج مثالیں موجود ہیں۔ تو اس کیفیت سے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو کہو محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جی ذرا بزرگوں کی نظر ہونی چاہیے، کہتے ہیں جی کہ ماں باپ کی دعا اور مرشد کی نگاہ، مرشد کی نگاہ میں ہم خوش ہوتے ہیں تو خالق کائنات کی نگاہ میں کتنا چمکا کے رکھ دے گا۔ اللہ والوں کو اللہ نے کوالٹی دی ہے کہ نگاہ مرد مومن نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھر دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے ہمیں سکھلایا ہے، صحابہ کرام نے تیر کھا کے ہمیں بتلایا ہے۔ صحابہ کو جنگ میں تیر لگتا ہے، ہمیں ذرا سا کانٹا لگے تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے محبوب مل گیا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے نماز کا، جو ہمیں اللہ کی محبت کی طرف یہ آگے لے کر چلتی ہے۔ دوسرا جو سٹیپ آتا ہے وہ مال لٹانے کا ہے۔ جو کامل اللہ والے ہوتے ہیں یا جو کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی صدقہ فطر کے نام سے دیتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کے نام سے دیتے ہیں، کبھی قربانی کے نام سے پیسہ دیتے ہیں، کبھی غریبوں کو دے رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، بیواؤں کو دے رہے ہیں، مساجد کی تعمیر میں دے رہے ہیں، مدارس کی تعمیر میں دے رہے ہیں، مساجد کی قالین میں، مساجد کے بلوں میں، مساجد کے پانی کے کولر میں۔ سارے اہل ایمان پیسہ بھی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی محبت مل جائے۔ یہ اللہ کی محبت میں اللہ والوں کو وہ کیوں عطیہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، ان کے اوپر خرچ کرنے سے علماء کی لوگ کیوں خدمت کرتے ہیں؟ یہ الگ بات، اگر میں نہیں کرتا تو یہ مطلب نہیں کوئی نہیں کرتا، لوگ کروڑوں میں کرتے ہیں، لاکھوں میں کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں جب کوئی امام قرآن تراویح میں مکمل کرتا ہے تو وہاں کے لوگ محلات کی چابیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دی ہے تو لوگ دیتے کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ کا قرآن سنائے۔ تو یہ دوسری محبت کا سٹیپ ہے کہ صدقات دو، خیرات دو، عطیات دو، نظر و نیاز دو، اللہ کو دو تاکہ اللہ کی محبت تمہیں ملے۔ تیسرے درجے میں بھوکا اور پیاسا جو رہا جاتا ہے، اللہ نے سال کے 11 مہینے ہمیں چھوٹ دی، ہم پر لازم نہیں قرار دیا۔ ہاں پیارے آقا نے بتلایا ہے ہر مہینے میں کم از کم 3 دن 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ نے اصول بیان کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا دیں گے۔ وہ ہے جو ہر مہینے میں 3 روزے نفلی رکھتا ہے، اللہ اسے 30 روزہ کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لوگ رکھتے ہیں، عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے روزے لوگ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ذی الحج کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ بھوکے اور پیاسے اللہ کے لیے رہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے، اور اللہ کریم نے پورا مہینہ دے دیا ہے رمضان کا، جس میں ہم جا رہے ہیں، اور ابھی رخصت ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ محبت کا وہ اگلا سٹیپ ہے، تیسرا، جو اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اور یہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، رمضان کا جو روزہ ہے یہ بے ریا عبادت ہے، اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتا، اور صحیح پرخلوص یہ عبادت ہے۔ اب لوگوں کو بتائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساری دنیا رکھتی ہے، کیا ہی نہیں سکتا، اور ایسے پرخلوص ہے کوئی نہیں دیکھتا، اکیلا کھاتا پیتا نہیں ہے، کلی بھی کر رہا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ پانی اندر نہ چلے جائے۔ یہ اللہ نے تیسرا سٹیپ دیا کہ چکر بھی لگاؤ، مجھے آ کے تلاش کرو، میں ملوں گا تمہیں، میری راہ میں صدقات خیرات بھی کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کہتے ہیں مجھے قرض دے گا؟ یہ جو ہم صدقات خیرات دیتے ہیں، مثلا ختم قرآن کا پروگرام ہے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، مسجد میں کوئی پروگرام ہے اس میں حصہ ڈالتے ہیں،
یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کے لیے ہم کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں، پھر ہم بھوکے اور پیاسے بھی رہ رہے ہیں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا ہے. اور اس روزے میں وہ کچھ کمالات انسان کو ملتے ہیں، یقین جانیں اگر آپ ذرا گہرائی سے سوچیں، وہ نماز میں وہ کیفیت نہیں مل سکتی، وہ زکوٰۃ میں بھی نہیں مل سکتی جو روزے میں ملتی. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میری نماز پڑھے گا میں بدلہ دوں گا، جو زکوٰۃ دے گا میں بدلہ دوں گا، جو حج کرے گا میں بدلہ دوں گا. کہیں سنے کبھی آپ نے؟ اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا میں خدا اس کو مل جاؤں گا، میں اسے بدلہ دوں گا. یہ محبت کا ایک سٹیپ اللہ نے میں دیا ہے. اس کے بعد چوتھا سٹیپ، وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ زندگی میں بار بار دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے لوگ کسی کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بابا جس ٹائم تک نہ دے سے میں جانا کوئی نہیں، راضی نہ ہو سے میں اٹھنا کوئی نہیں. تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے کہ جو اعتبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے معتکفین جو پوری دنیا میں صرف اللہ کی محبت، لیلۃ القدر کی تلاش، اللہ کے نبی کے عشق اور محبت، اور کچھ بھی نہیں. دنیاوی اعتبار سے جو نام نہاد بندہ ہوتا ہے نا، بڑا نام سب کا خیال کرتا ہے. اگر چند لوگ اس کے دروازے پہ آ جائیں نا، معزز آ جائیں، اگر عام بندہ بھی آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہم کو دھتکارتا نہیں ہے یا لوگ کا سن کتنا برا بندہ ہے. تو ایک عام بندہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے پیارے آقا کو، اللہ کے پیارے آقا یہ نہیں کرتے تھے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ کچھ سوالی آئے تو جھڑکنا نہیں، خالی ہاتھ میں لوٹانا. جو خود اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے در پہ جو آئے تو خالی دامن نہ لٹانا، تو کیا جو اس کے در پہ پڑے ہیں خالی آ جائیں گے؟ سبحان اللہ. 30 خندقیں جہنم سے دور ہوں گے اور 2 نفلی حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. اور فرمایا ساری دنیا کے لوگ جو اعمال کرتے ان معتکفین کو سارے کے سارے اعمال ملتے ہیں. یہ جو محبت کی 4 سٹیپ ہے نا، چکر لگانے والا، پیسے لٹانے والا، بھوکا اور پیاسا رہنے والا، اور اللہ کے در پہ بیٹھ جانے والا، یہ میرے اہل ایمان بھائیوں آپ کو اسی مہینے میں چاروں جمع ہو جائیں. نمازوں میں آنا جانا نہیں ہے. عام نمازوں میں ہم لوگ سستی کرتے ہیں. رمضان میں ہر بندہ آتا ہے اور بار بار چکر لگ رہا ہے، سحری کھا کے بھاگ رہا ہے، دن کو بھاگ رہا ہے، عصر میں آ رہا ہے، افطاری کے بعد آ رہا ہے، تراویح پڑھ کے جا رہا ہے. یہ رمضان میں مارے رہے کہ پورے سال میں کہیں نصیب نہیں ہوگی. اس کے بعد پیسہ نہیں لٹا رہے، صدقہ فطر دے رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. دنیا کے اندر روڈوں پہ دسترخوان لگے، کس لیے لگے؟ اس اللہ کی رضا کے لیے لگے. اور اس کے بعد بھوکا پیاسا بھی لوگ اس میں رہ رہے ہیں، اور اس کے در کی چوکھٹ میں بھی لوگ ملے. ایک اللہ والے نے کہا کہ اس کے الطاف عام شہدی سب پر، تجھ سے کیا زدتی اگر تو کسی قابل ہوتا. اللہ نے ہر ایک کو لطف کرم سے نوازنا ہے. یہ انسان کی اپنے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمتیں کتنی لیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں کمزوری ہوتی ہے. دنیا کا سورج پوری کائنات میں اکٹھی روشنی میں کھیل رہا. اب ہم اندر بیٹھے ہیں تو ہمیں دھوپ نہیں لگ رہی، باہر چلا جائے تو ہمیں دھوپ ملے گی. اب کوئی بندہ یہ کہے جی نہیں سورج میں محنت کوئی فائدہ نہیں. بابا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ سورج کی روشنی نہیں ہے جی، سورج کی تپش نہیں آ رہی، میں تو ٹھکر رہا ہوں. بابا کہیں گے پھٹ تو باہر نکلنا یار، میدان میں جا دل تو لگ سی. تو جس طرح سورج ہر جگہ اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، مستفید وہ ہوتا ہے جو سورج کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے. تو اللہ کی رحمت ایسے موسلادھار انداز میں برس رہی ہے. یہ اپنے اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا برتن ہے، کوئی کتنا وصول کرتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر جس طرح ہوتا ہے، محلے کے ٹرانسفارمر ہے، ہر گھر میں تار آئی ہوئی ہے میٹر سے. اب گھر والوں کی اپنی مرضی ہے، 0 واٹ کا بلب لگاتے ہیں، 10 واٹ کا لگاتے ہیں، 20 واٹ کا، 25 کا، 50 کا، 500 واٹ کا لگاتے ہیں. اب ہم نے اتنا بڑا بلب لگایا کہ کہے جی میرے گھر تو روشنی کم ہے جی، تو بس روشنی زیادہ ہو رہی ہے. تو بابا ہم نے خرچہ کیا نا، ہم نے بڑا بلب لگایا. یہ ایمان کی یہ تار ہمارے دل کے میٹر میں آ رہی ہے، اور یہ ایمان سیدھا اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے. اب ہماری اپنی مرضی ہے بابا اس میٹر سے ہم روشنی کتنی لگاتے ہیں.
ہم صبح کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی اضافی لائٹیں لگاتے ہیں، نوافل کی اضافی ہم بتیاں لگاتے ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس میں خدا کا قصور نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو وافر مقدار رحمت کا نہیں ملا تو قصور ہمارا ہے، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ آج بھی اگر میں اور آپ جھانک کے دیکھیں کتنے ہم میں سے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے ان گزشتہ 22 دنوں میں تہجد کی پابندی کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، 22 بارے چلو پڑھ لی ہیں، 22 مرتبہ روزانہ 100 دفعہ دروشی پڑھا ہے، خود دیکھ لیں۔ اور ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے 10 قرآن پڑھ لیے ہوں گے، لاکھوں دفعہ دروشی پڑھ لی ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ انسان کی اپنے تک ہے، یہ 4 محبت کے سٹیپ اس رمضان میں ملنے ہیں۔ اگر ہم لینے والے ہوتے تو یقیناً جنہوں نے رسول بھی کیا ہوگا۔ اس لیے مولانا زکریا رحمہ اللہ کے شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے بشرط تمہارے منہ میں مزہ ہو۔ اب یہاں ہم سلام پھرتے ہیں، فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، شکر اس دفعہ ساتھی کم بھاگے، ورنہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے میں نے کسی کا لیے دے لی۔ یہاں پہ ناراض تو نہیں، حقیقت کیوں ایسا ہے؟ نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ ہے۔ ناراض نہ ہونا، ایک بابا جی پہلے بھی ناراض ہو گئے، تسی بڑی سخت گل چھوڑیے جی، ہم عاشق نہیں ہیں، بھلا آپ بالکل مجھ سے بڑھ کے عاشق ہیں، میں گنہگار بندہ ہوں، لیکن آپ کیسے عاشق ہیں رسول کریم علیہ السلام کی؟ جب میں پڑھتا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، جہاں بھی کوئی نبی علیہ السلام کا نام لے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پیارے آقا بیان کر کے بعد تشریف لے گئے تو دیکھا ابو دردہ ایک پاؤں بار ایک اندر ہے، جوتے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ابو دردہ یہ کیا کیے؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے تو اندر والوں کہا تھا، جو مسجد میں لوگ کھڑے تھے بیٹھ جاؤ۔ اردو شاعر نے بہت پیاری بات کی، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں میں ان کے الفاظ اشعار میں یوں کہتا ہوں، آقا درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، مولا غنیمت ہے تیری محفل میں جدھر بیٹھ گئے۔ ہم پیارے آقا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابھی دیکھنا سلام پھیریں گے نا نماز جمعہ، ہم ایسے وقت ہیں، ابھی نماز پڑھی ہم نے، اللہ سے ثواب لینے کیوں بھاگتے ہیں؟ یار خدا کے بندو 10 منٹ بیٹھ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آج المیہ امت مسلمہ کا کہ اللہ کے گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں ہمارا دل نہیں لگتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں اچھی نہیں لگتی، یا فتویٰ لائے اور مجھے گستاخ رسول ہو گئے، مجھے لگتی ہے الحمدللہ، میں نے الحمدللہ جتنا میرے پاس میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں سنتوں پہ عمل کریں، نبی علیہ السلام کی محبت دکھلائیں، دنیا والوں کو دکھلائیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی کی عزت پہ مر مٹنا جانتے ہیں اور ہمیں مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان شریف کا، تو ابھی بالکل آخری چند ساتیں رہ گئی ہیں اور یہ عنقریب یہ چلا جائے گا، پھر ہم بیٹھ کے اگر ہمیں اس کے جانے کے بعد بھی اگر احساس ہو گئے پھر بھی بڑی بات ہے۔ آج سب سے بڑا نقصان یہ ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ ایک بندے کو احساس ہو جائے نا میرا نقصان ہو گیا ہے، پھر بھی بات کچھ آ جاتی ہے، ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہا، تو یہ ممکن ہے اللہ اگلا جمعہ میں نصیب فرمائے، کوشش فرمائے یہ طے کر کے اٹھے آج سے انشاءاللہ ہم جو آئیں جائیں گے اللہ کی محبت لینے آئیں گے، عادت کی نمازیں ٹھوکرے مارنے نہیں آئیں گے، ہم نماز سے اللہ کے دربار سے اپنا حصہ لے کر جائیں گے، اور نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے کیا، پہلے آقا نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے مانگو، ہمارا جوتی کا تسمہ ٹوٹتا ہے تو یہ پیسے کوئی نہیں یار ورنہ تسمہ لے لے ہوتے، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ واللہ میں ممبر پہ بات کرتا ہوں اور بے تو حل کرتا ہوں، اگر ہمارا خدا پہ یقین ہونا تو اللہ بغیر پیسوں کے ہمیں دیں گے، ہم عبادت کریں گے، کافر کمائیں گے، ہم کھائیں گے، یہ اللہ نے دنیا میں دکھلایا ہے، ہم اس ایمان کے سطح پہ گئے نہیں ہیں جس لیے ہمیں نظر جیب میں جاتی ہے، ہماری نظر خدا پہ نہیں جاتی۔ تو یہ محبت کے 5 سٹیپ ہیں، پہلا آنا جانا نمازیں، دوسرا جو ہے کہ صدقے خیرات ہیں، تیسرا روزے ہیں، چوتھا اعتکاف ہے، اور 5واں جو ہے وہ حج ہے، وہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ چلو حج تو قسمت سے ہم کریں گے جب مقدر میں ہوگا، یہ 4 کام تو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بولے آپ بولے کہ میں چلوں، کر سکتے نہیں کر سکتے؟
مسجد میں آ سکتے نہیں آ سکتے؟ رمضان میں 5 دن آتے رہے، غیر رمضان میں کیوں نہیں آ سکتے؟ جہاں بھی ہوتے وہاں کریں۔ رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، غیر رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگے، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھا کریں۔ اور یہاں تو اعتکاف ہوتا ہے، غیر رمضان میں اعتکاف نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے انتظار کیا کریں، 10 منٹ پہلے آ جائے، نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ یہ جو نفل اعتکاف ہے سال کے بعد مہینے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے در کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی طرح ہے۔ تو 4 تو کم از کریں، 4 ہم کریں گے، جب مسلم کرے گا 5ویں پہ بھی ہم چلے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنی محبت کا حصول نصیب فرمائے، اور محبت کے جو ذرائع ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔